ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. آج دو بڑے ہنگامے ہوئے پاکستان کی سیاست میں. ایک تو صدر نے جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا اور حسب روایت ٹھیک ہے ایک زمانے میں ہم دیکھا تھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں وہ فاروق لغاری کے خلاف جب پروٹیسٹ ہوا تو پیپلز پارٹی والوں نے چوڑیاں تک آگے پیش کی تھیں جب خلاف ہوئے تھے. وہ یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے. بائیکاٹ ہوتا ہے, شور شرابہ, کتابیں وہ خطاب کی پھاڑ دی آتی ہیں. شاید وہ منظرنامہ اس طرح دیکھنے میں نہیں آیا, لیکن واک آؤٹ کیا اپوزیشن نے. ابھی روایت برقرار رکھی کہ صدر جو ایک علامت ہوتا ہے وفاق کی, اس کو نہیں سنا, اپوزیشن باہر ہی گئی. اور صدر نے بھی اپنی روایت برقرار رکھی بہت سے لوگوں کے نزدیک کہ صدر جو پورے ملک کی وفاق کی اکائی اور اس کی ریپرزنٹیشن اور سمبل ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ گورنمنٹ کے اوپر ایک اوورال پرفارمنس کے اوپر ایک بیلنس دیتا اور وہ جن چیزوں میں گورنمنٹ ابھی تک کچھ نہیں کر سکی ان کو بھی ہائی لائٹ کرتے. لیکن صدر مملکت نے یہ ثبوت پیش کیا کہ وہ پی ٹی آئی ہی کے صدر ہیں, نہ کہ پورے پاکستان کو وہ ڈیل کر رہے ہیں اس وقت. کیونکہ جتنی مدح سرائی وہ انہوں نے کر دی آج کے خطاب میں, شاید ہی کوئی اور ان کی پرائم منسٹر کی اور ان کی گورنمنٹ کی تھی مدح سرائی پرائم منسٹر کے علاوہ کوئی کر سکتا تھا. وہ بھی سن لیں. لیکن سب سے سنگین بات جو ہے کیپٹن صفدر نے جو ہے الزام لگایا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو جان سے مارنے کے لیے لیزر گن استعمال کی گئی ہے, اور انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا راولپنڈی کا واقعہ جو ہے انڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے جس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا تھا یا پیپلز پارٹی کے نزدیک شہید کر دیا گیا تھا, اسی طرح مریم نواز صاحبہ پہ اٹیمپٹ کیا گیا ہے. دونوں بڑی سنگین باتیں. لیکن ذرا نئے اور اپوزیشن سے پوچھیں گے کیوں بائیک آؤٹ کیا, اور یہ اپوزیشن کیوں سمجھ رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو جان سے مارنے کے لیے لیزر گن لائی گئی ہوگی بزدار صاحب یا عمران خان صاحب کے ایما پر خدا نہ خواستہ. ذرا صدر مملکت کی سپیچ سن لیجئے جس کو وہ اپوزیشن نے نہیں سنا. آج اپوزیشن ساتھ موجود ہے میرے, میں کوشش کروں گا کہ یہ سپیچ وہ بھی سن لیں, وہاں تو وہ سن نہیں سکے. ہمارے پروگرام میں کچھ سیکنڈ کی وہ کلپ سن لیں. سنوائیں جی. آپ نے یہ ویژن اختیار کیا کہ ہم غریب کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے. کورونا کے اندر آپ نے یہ دور اندیشی سے کام لیا. 1,69,00,000 افراد کو آپ نے احساس پروگرام کے ذریعے 12,000 روپے دیے. پرائم منسٹر صاحب کی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بھی اپنی بات پر پکے رہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 20 ارب سے بلین ڈالر سے آپ 3 پر لے آئے. اگر کورونا نہیں ہوتا تو آپ کی پالیسیز اس وقت تو بالکل 4 چاند اور بھی لگا چکی ہوتی ہیں. اس کو محصولات آپ نے 3.5% بڑھائے ہیں. اسٹاک 40,000 کا مار کا کراس کیا. تو یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ یور پالیسیز آر ورکنگ اینڈ یور پالیسیز آر گڈ. ریمیٹنسز آپ کے جولائی کے اندر پاکستان کی تاریخ کا آپ نے ریکارڈ بنایا. ML1 بہت بڑا گیم چینجر ہوگا. دیامیر بادشاہ کے اعتبار سے آپ نے سپیڈ بڑھا دی. IPPs کے اوپر آپ مثبت گفتگو کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے شروع سے یہ وعدہ کیا کہ میں کشمیر کا امبیسڈر بنوں گا. جس طرح سے یونائٹڈ نیشنز کے اندر تقریر کیا آپ نے, یہ آپ کی جیت ہے. میں پرائم منسٹر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اسرائیل کے معاملے میں فوراً اس کے اوپر بیان دیا. کسی کو نظر آئے نہ آئے, آپ لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ اٹ از ایٹ اے ٹپنگ پوائنٹ. پاکستان پہلی مرتبہ اپنی تاریخ پہ وہ روشن مستقبل اپنا دیکھ رہا ہے جو شاید اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آیا ہو. جی ویورز, یہ تو تھی آج صدر کا خطاب, اور جتنی مبارکباد انہوں نے دی, جتنی تعریف کر دی پرائم منسٹر کی, مجھے امید ہے ہم دیکھ تو نہیں پائے ہوئے, ماسک لیا ہوا تھا پرائم منسٹر نے. پرائم منسٹر ضرور بلش کر رہے ہوں گے. ہمارے ساتھ مریم اورنگزیب صاحب موجود ہے, ہمایوں اختر خان صاحب موجود ہے, نفیہ شاہ صاحب موجود ہے. اس پہ آبویسلی اپوزیشن نے بھی اپنا رسپونڈ کیا, لیکن کیونکہ اپوزیشن میں سب موجود ہے تو ان سے پوچھ لیتا ہوں. مریم اورنگزیب صاحبہ بہت وارم ویلکم. کیوں نہیں صدر کا خطاب آپ نے سنا؟ اتنی اچھی باتیں انہوں نے بتائیں, حکومت کی کچھ باتیں تو اچھی ہیں اس کے اندر. آپ نے خطاب اس لیے نہیں سنا کہ حکومت کی تعریف جو تھی وہ ہضم نہیں ہو سکتی تھی اپوزیشن سے؟ مریم صاحبہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا اور میں اس کا جواب بھی دینا چاہتی تھی ٹاک شو کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر کا خطاب آپ نے جو بھی صرف اپنے کلپس جو آپ نے سنائے وہ صدر کا خطاب تھا یا ماسٹرز وائس تھی عمران صاحب کی, ایک ایسے PTI کے کارکن کی؟ وہ پاکستان کے صدر تو مخاطب ہی نہیں تھے, پاکستان عمران خان صاحب سے مخاطب تھے. اور وہی طریقہ کار وہ ایک صدر کا خطاب کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. اور اس سے پہلے کامران صدر کے پریزیڈنشل ایڈریس جو ہوتا ہے اس کا پارلیمنٹری جو ایئر ہوتا ہے اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے جو بہت پہلے سے پلان کیا جاتا ہے. اور رات کو 10 بجے سیشن بلا کر پریزیڈنشل ایڈریس کے جو اہتمام ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں اداروں کے سربراہان نے آنا ہوتا ہے, اس میں ڈپلومیٹک کمیونٹی نے آنا ہوتا ہے, ڈفرینٹ سول سوسائٹی کو مدعو کیا جاتا ہے, پورا ملک
पूरी आवाम एक इंतजार में होती है कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस होगा। रात को 10 बजे आप सेशन बुलाएं। ये कोई स्कूल की असेंबली है या ये कौमी असेंबली है जहां पाकिस्तान के अवाम, मुंतखब अवाम के लोग बैठे हैं, एक बात बताइए मरियम साहिबा, पीपल ऑफ पाकिस्तान बैठे हैं। एक मिनट, उसकी एक उनका एक यहाँ का एहतराम है, क्योंकि 2 साल से तो वैसे ही पार्लियामान को ताला लगा हुआ है, और ना पार्लियामान का एहतराम है और ना उन मेहमानों का एहतराम किया गया जिनको प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बुलाया जाता है। इनको ना पार्लियामेंट्री नॉर्म्स का कोई अंदाजा है। दूसरी बात, जो 2 साल इस मुल्क में पाकिस्तान की अवाम, जो कि नेशनल पावर होता है, जो कि सॉवरेनिटी होती है, पिलर्स होते हैं मुल्क के, स्टेट होती है, उसको जिस तरह तबाह की है, उसके ऊपर ये आईनी जिम्मेदारी होती है सदर की कि वो हुकूमत को तंबीह करे, हुकूमत को वार्न करे, हुकूमत को बताए, उन नाकामियों की निशानदही करे जो कि हुकूमत कर रही होती है। सदर ने वो नहीं निभाई। कोई खत लिखा सदर ने कि आज मुल्क की इकॉनमी तबाह हो गई? सदर ने कोई खत लिखा कि मुल्क की खारजा पॉलिसी, सिफारती पॉलिसी, मुल्क को किस बुरी तरह से आपने खारजा अमूर के ऊपर एक्सपोज किया हुआ है, आपने मजाक बनाया हुआ है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को? सदर ने किसी किस्म की निशानदही कि आज मुल्क के दाखिली जो अमूर हैं उस वो खतरात का निशानदही उन्होंने की। कश्मीर के मामले पे, इस्लामिक मुमालिक के साथ ताल्लुकात के मामले में जिस किस्म की मुज़हका खेज और गैर संजीदा पॉलिसी हुकूमत की रही, क्या सदर ने वो आईनी फराइज पूरे किए? और आज सदर पूरी तकरीब में मुखातिब थे वजीर आजम से। ये सदर वजीर आजम से आप तो थी नहीं वहां पे, तो उनसे मुखातिब होना था। 101 मीटिंग कर लेते, ऑपोजिशन नहीं थी वहां पे, 101 मीटिंग कर लेते 101, और ऑपोजिशन ने बाइकआउट इसलिए किया कि अब ये झूठ नहीं सुन सकते। अब पाकिस्तान की आवाम जिस मुश्किल में से गुजर रही है उसके ऊपर ये जो 2 दिन से शादियाने बजाए जा रहे हैं और अपनी कामयाबी दिखाई जा रही है ढोल बजाकर, आप अपनी नाकामियों को कामयाबियों में बदल नहीं सकते। और आखिरी बात कामरान, कि ये जो होते हैं ना बच्चे अपने रिजल्ट कार्ड फेल वाले जो लेकर आते हैं, या जो बच्चे बदतमीजी करके आते हैं, या जो बच्चे जिनको पता होता है हमारी गलती है, वो ज्यादा शोर मचाते हैं, वो शोर मचाते हैं और ढिंडुआ के और चीखना चलाना शुरू कर देते हैं जिनकी गलती होती है। ये बिल्कुल वही रवैया है। आज सदर को एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस करना चाहिए था। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, पहले मैं आगे जाऊं, और मरियम साहब एक सवाल मुझे बताइए कि इतने उन्होंने उनकी अचीवमेंट्स गिनवाई, चले मैं एक उठाता हूं, वो तो आप मान लें कश्मीर के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया और जिस तरह कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान अपनी सफारती पॉलिसी को लेकर चला है, प्राइम मिनिस्टर का दावा है कि हमने इंडिया को आइसोलेट कर दिया और हमने इंडिया को एक्सपोज कर दिया पूरी दुनिया के सामने। एटलीस्ट हम ये नेशनल लेवल का इशू भी है और एटलीस्ट उसमें तो आप कहें कि ये सही हुआ है, कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम हुई है आपके नजदीक? देखिए, कश्मीर के मामले में बदतरीन कारकर्दगी और ये कमजोरी रही वजीर आजम की कि इस वजीर आजम के दौर में हिंदुस्तान की ये हिम्मत हुई, मोदी की ये हिम्मत हुई कि वो एनेक्स करे। और इस तरह और फिर उसके बाद जब वो एनेक्स हो गया, आपने कहा जीत आया हूं, आपने कहा कि वो मैं जो यूएन में तकरीर कराया हूं उसके बाद कश्मीर आजाद हो गया। आपने उसके बाद किसी किस्म की ओआईसी की मीटिंग हो, आपने किसी मुल्क का दौरा किया हो, कोई सफारती सतह के ऊपर आपने कोई ऐसी खारजी सतह के ऊपर या सिफारती सतह के ऊपर कोई ऐसी आपने डिस्कोर्स किया हो, डायलॉग किया हो, नेगोशिएट किया हो जिससे ये पता चले कि इस मुल्क की किसी किस्म की कोई कश्मीर के ऊपर पॉलिसी है? तकरीरें करके और इस किस्म की गुफ्तगू करके और 2 मिनट की खामोशी करके, कभी 2 मिनट खड़े हो जाएं, कभी 2 मिनट बैठ जाएं, कभी 2 मिनट खामोश हो जाएं, इस तरह कश्मीर आजाद नहीं होना। और जिस किस्म की नाकाम खारजा पॉलिसी ने खुद निशानदही की है कि हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो फेल हो चुकी है बुरी तरह से, वो उसके सवाल का जवाब अभी नहीं आया। लेकिन उन्होंने वज़ीर खारजा को अप्रिशिएट भी किया। फलस्तीन के एम्बेसडर को आप एफबीआर बुला लेती है। इनको कोई अकल, कोई इनको शऊर है कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स क्या होते हैं? क्या वजीर आजम ने इसके ऊपर एक्शन लिया है? क्या इसी तरह आप एक्सपोज करते रहेंगे पाकिस्तान की रियासत को अपनी बेवकूफियों, अपनी नालायकियों और अपने ब्लंडर्स के साथ? आप मुल्क की बदनामी कर रहे हैं। ये आपका पॉइंट आ गया जी। हमारे वक्त खान साहब, एक जुमले में मरियम औरंगजेब साहिबा के आपके लिए सवालात हैं, तो मुझे कोई एक्स्ट्रा सवाल पुट करने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट कि मेरा एक सवाल ये है कि क्या सदर मुमलिकत, जो ऑब्वियसली वफाक का सिंबल होता है, और जिस तरह उन्होंने आज तारीफें की, बहुत से लोग नजदीकी मदद सराही थी गवर्नमेंट की, इसके बजाय कि सदर का काम है कि चेक रखे, बैलेंस रखे गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर, जहां गलत हो वहां खत भी लिखे, वहां बताए भी, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। वेल विशर इज अ फ्रेंड, जो आपका बेहतरीन नाकिद भी हो। तो क्या ये सदर मुमलिकत के शायर था आज का
جو بیان تھا جس میں وہ صرف داد ہی دیتے رہے پرائم منسٹر کو؟ ہمایوں صاحب میرے 2-3 سوال ہیں آپ سب سے. برطانیہ کی جو آج کل سوورن رولر ہے کوئین الزبتھ II, کیا وہ اپنی لکھی ہوئی تقریر پڑھتی ہے برطانوی پارلیمنٹ میں, یا جو گورنمنٹ تقریر ان کو بنا کے دیتی ہے وہ اپروو ضرور کرتی ہے, لیکن آج تک انہوں نے اپنی تقریر کبھی بھی نہیں پڑھی. پارلیمانی نظام ہمارا سب سے کلوسسٹ برطانیہ کے ہے, اس میں گورنمنٹ کی جو تقریر آتی ہے اس میں تھوڑا بہت رد و بدل ہو سکتا ہے, لیکن صدر کے پاس کسی قسم کا آئین میں کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ اپنے مشورے دیں ان تقاریر میں. اور جو تقریر ان کو ملی, ہاں البتہ جو آج صدر نے تقریر کی ہے, اپوزیشن نے اگر اس میں کوئی فیکٹس جو ہیں وہ غلط بیان کیے ہیں تو اسمبلی میں جب اس تقریر پہ اگر ڈیبیٹ ہو یا کوئی بھی ممبر بولنا چاہے تو وہ ضرور بولے. آپ نے کشمیر کی بات کی, میں ذرا کشمیر پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ضرور ضرور ضرور. پی ایم ایل این 1981 میں پی ایم ایل این کے نواز شریف صاحب کی پہلی انٹری ہوئی تھی جب وہ ضیاء الحق صاحب کے پنجاب کے وزیر خزانہ بنے, اور 1958 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو کہ ایوب خان کی کیبنٹ میں واحد سیولین وزیر تھے, تو پیپل پارٹی تقریباً 60 سال سے کسی نہ کسی صورت میں اس ملک میں بیٹھی ہوئی ہے. پی ایم ایل این کم از کم 40 سال سے بیٹھی ہوئی ہے. تو مجھے ذرا باقی چیزیں تو چھوڑے, میں اکانومی کی بات کروں کہ کیا انہوں نے ملیشیا بنا دیا ہمیں, یا ترکی بنا دیا, یا ہمیں ساؤتھ کوریا بنا دیا, یا بنایا تو یہ کہ ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہو گئے اور ہندوستان سے جس سے ہمیشہ آگے ہوتے تھے ہم پیچھے ہو گئے, لیکن انہوں نے ہمیں کشمیر فتح کر کے دے دیا ہے. یہ باتیں کہ OIC کا ریزولوشن ہوگا یا نہیں ہوگا, ہاں آپ ریزولوشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دور میں سیکیورٹی کاؤنسل کا کشمیر اسپیسیفک اجلاس اس دور میں ہوا, اور جس میں کہا گیا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن ہے اس کے مطابق اس کا حل ہوگا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از اسٹل این انٹرنیشنل ایشو. بھارت نے جو غلطی کی ہے, جو لداخ کو اپنا ریجن ڈکلیئر کر دیا, اس کے نتیجے میں چین جو کر رہا ہے اور وہ ابھی تک انریزالوڈ ایشو ہے, وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو کشمیر تقاریر سے اور اپوزیشن کے الیکٹرانک میڈیا میں بیانات سے حاصل نہیں ہونا. پاکستان نے کامیابیاں حاصل کی ہیں, اب فیکٹ سامنے آ رہے ہیں کہ جو 80 کی دہائی میں پاکستان کی فائٹ تھی سوویت آکوپیشن میں, اسی کے دوران یہ کشمیر کی جو ریزریکشن ہوئی ہے, کشمیر جو دوبارہ اٹھا ہے, جو ابھی تک اٹھا ہوا ہے اور اب بھرپور انداز میں اٹھا ہے. تو سیاسی پارٹیوں کے پاس خارجہ محاذ پہ کشمیر کے ہمایوں صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے, کوئی ٹریک ریکارڈ موجود نہیں. جی آپ جو ہسٹری بتا رہے ہیں بالکل وہ لوگوں کو پتا ہے اس بارے میں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن جو کشمیر پہ آپ اچیومنٹس کی بات کر رہے ہیں, آپ نے بڑا اچھا کیا, خود ہی لداخ کا ذکر کر دیا, ورنہ میں نے کر دینا تھا. یہ لداخ میں جو انڈیا نے کیا اور اس کے بعد چائنا کے ساتھ, اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ ہماری سفارتی کامیابی کس طرح؟ یہ تو چائنا کی ملیٹریلی اسٹریٹجکلی اور فورن کامیابی ہے کہ انہوں نے ان کو ناکو چین چبوا دیے بارڈر کے اوپر وہاں پہ. سر ایک منٹ میں آپ ہی جواب دیں گے تسلی سے. ہماری کامیابی تو تب ہوتی ہے جس طرح کہ عمران خان صاحب جب آئے تھے وہ کہہ رہے تھے 92 کا ورلڈ کپ میں نے جیتا اس بات پہ کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبور کر دیا یا کنونس کر دیا ہے کہ وہ میڈیشن کرے اس کے اوپر, انٹرنیشنل ڈسپیوٹ مان لیا گیا ہے, لیکن وہ تو ہوا ہی نہیں, وہ پیچھے ہٹ گیا, اور وہ مودی نے اس کی بات نہیں مانی اور امریکہ نے ہماری بات نہیں مانی. ہم UN کے اندر ایک اجلاس ہیومن رائٹس کا بھی نہیں کرا سکے اس کی کنڈیمنیشن کے لیے کہ 370 آرٹیکل جو ہے UN کی ریزولوشنز کے خلاف ہے. تو آپ یہ تو نہ کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم دل و جان سے جذبات کے ساتھ کشمیر کے ایشو کو اٹھایا ہوا ہے, نو ڈاؤٹ پرائم منسٹر کی تقریر بڑی اچھی تھی, کشمیر کو اجاگر کیا ہوا ہے میڈیا کے اندر, لیکن اگر آپ یہ کہیں سفارتی کامیابی تو سر پھر ڈیٹا اس کے برخلاف ہے جو آپ فرما رہے ہیں. جی, اگر ہم ہیومن رائٹ کمیٹی کا جنیوا میں اجلاس نہیں بلا سکے تو جیسے میں نے ذکر کیا, ہم 55 سے پہلی مرتبہ کشمیر اسپیسیفک سیکورٹی کاؤنسل کا اجلاس تو بلا سکے نا, اس کو بھی آپ مت بھولیے. دوسرا یہ کہ بھارت کی غلطی ہے, جو کشمیر بھارت کی غلطی ہوئی ہے کشمیر میں, اس غلطی کو پاکستان نے دنیا میں اٹھایا ہے, اجاگر کیا ہے, اور جو سچویشن ہے غلطی دیکھتے ہوئے چائنا نے اس غلطی کو دیکھتے ہوئے اپنے جو ایکشن شروع کیے ہیں اور کر رہا ہے, وہ اس میں اوورآل ایک رول ضرور موجود ہے. ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے سر, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. چائنا جو کر رہا ہے اس کو تو ہم سے کوئی لینا, میں ذرا زیادتی ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحبہ کے پاس چلیں کوئکلی, آپ 1 منٹ ہے, پھر میں ڈاکٹر صاحبہ کے پاس جانا ہے. جی فرمائیے مریم صاحب, آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں بڑی عزت کرتی ہوں, لیکن بات اتنی ہے کہ ان کے دور میں 2 بڑی چیزیں ہوئیں جس کا جواب ان کو پاکستان کے آنے والی نسلوں کو دینا پڑے گا. ایک یہ کہ جو اینیکس ہوا کشمیر, اور دوسرا یہ کہ جو سیکیورٹی کاؤنسل کے 184 ووٹس کے ساتھ 192 میں سے سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر انڈیا کو سیٹ ملی اور پاکستان نے اس کو ووٹ دیا. ان 2 باتوں کا جواب بھی اسی دور میں ان کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, ضرور دینا پڑے گا. 73 سالہ تاریخ میں 73 سالہ تاریخ میں سر میں ختم کر لوں بات پلیز, تھینک یو. اور 73 سالہ تاریخ میں کشمیر کا مسئلہ اجاگر ہو رہا تھا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا اور پاکستان کی دیکھیں جی, پاکستانی گراؤنڈ ریئلٹیز بڑی بٹر ہے, اس پہ بھی ضرور بات کرتے ہیں, لیکن کامران مختصر جواب. جی بھائی صاحب, جی 1 لائنر دے دیں. سیکورٹی سیشن ہوتی ہے, اور سیشن میں جب بھارت کی باری آئی تو اسی طرح ووٹ. ٹھیک ہے سر, میں مزید کشمیر پہ بات کرنا نہیں چاہ رہا, ہم نے بہت بات کر لی ہے, پاکستان پہ بھی پہلے کبھی نہیں تھا. ٹھیک ہے نفیسہ صاحبہ, آپ نے آج بائیک آؤٹ کیوں کیا صدر کی سپیچ کا؟ پہلے تو صدر کا جو عہدہ ہے اور آج ان کی جو کنگ سپیچ یا برطانیہ میں کوئین سپیچ یا ہمارے پارلیمنٹری کیلنڈر کا آغاز ہوا ہے, اس کے اوپر بات پہلے کر لیں اور پھر اس کے پس منظر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں بائیکاٹ ہوا. آج آپ نے جو دیکھا, صدر تو آف کورس جیسے آپ نے کہا ریاست کی اکائی, پارلیمنٹ کو کمپلیٹ صدر کا عہدہ کرتا ہے, کیونکہ قانون اس وقت تک نہیں بنتا جب تک صدر جو ہے ہی ڈزنٹ سائن اے بل انٹو این ایکٹ. وہ اسی وقت انیکٹ ہوتا ہے جب صدر اس کو سائن کرتے ہیں, اور جو صدر ہے وہ ہماری سپریم کمانڈر ان چیف ہے آف آر فورسز, تو وہ ریاست کی علامت ہے ایکچولی صدر. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ ایک سپیچ نہیں تھی, کوئین سپیچ معذرت سے, مجھے نہیں پتا انہوں نے کوئین سپیچ کبھی سنی ہے. کوئی بھی بیوروکریٹ لکھے گا تو وہ کوئین کی ایک ڈگنیٹی مینٹین ہوتی ہے, کوئین کی نظر ریاست پر ہوتی ہے, کوئین کی نظر مسئلہ نہیں ہوتا کہ میں جو ہے اپنے لیڈر کو میں پلیز کروں. آج جو سپیچ تھی انفارچونیٹلی وہ ایک مسئلہ تھا, وہ ایک سپیچ نہیں تھی. اینڈ انفارچونیٹلی اس ملک کے ویسے تو جنرلی جتنے صدور آئے ماں سوا 1 یا 2 کے, اور وہ پیپلز پارٹی کے رہے ہیں دونوں صدور, ساروں نے ریاست کو کمزور کیا اور آئین کو کمزور کیا, اور اس میں اب ڈاکٹر عارف علوی کا بھی نام اس میں آئے گا. پچھلے 2 سالوں میں 3 ایگزامپلز آپ کو دیتی ہوں جہاں پر جو صدارتی محل ہے اس نے نہ ریاست کو اکٹھا کرنے میں کوئی کردار ادا کیا, نہ ہی کوئی ایسا جسچر کیا. نفیسہ صاحبہ, صدر اسحاق خان سے لے کے فاروق لغاری صاحب تک, صدر مامون تک, کون سا ایسا صدر ہے جس نے کوئی بڑی ریولوشنری سپیچ کی ہے؟ یہ ایسی ہی سپیچز ہوتی ہے ہمیشہ, آج کیا ڈیفرنٹ تھا؟ 2 صدر ہیں, میں دونوں کی بتاتی ہوں جی, لیکن 3 ان کے ایکشنز آپ دیکھ لیں, اینڈ آئی تھنک آل دیز ایکشنز آر امپیچبل. اگر آج اپوزیشن یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہمیں امپیچمنٹ کرنی ہے, نمبر 1 انہوں نے ای سی پی کے حوالے سے جو 2 ممبران نوٹیفائی کیے, دیٹ واز ٹوٹلی انلیگل, بالکل انلیگل تھا, اور ای سی پی نے ان کو واپس کیا. نمبر 2 انہوں نے جو آپ کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنسز بھیجی ہیں, انہوں نے جوڈیشری میں ایک زخم اس میں جا کے جوڈیشری میں جا کے, اور یہ جو ہمارے توازن ہے اداروں میں اس کو انہوں نے متاثر کیا ہے. اور 3 جو انہوں نے 2 بار این ایف سی نوٹیفیکیشنز دیے, دونوں. نفیسہ صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے, یہ جو آپ جوڈیشری والی بات کہہ رہی ہیں نا, یہ تو گورنمنٹ کا ریفرنس ہے فائز عیسیٰ کے اوپر, جسٹس فائز ڈیلی کی بنیاد پر آرڈیننسز جاری کرتے ہیں, پارلیمنٹ کو انسٹیڈ آف اسٹرینتھننگ دا پارلیمنٹ انڈرمائن پارلیمنٹ کیا ہے. باقی اگر آپ اگزامپل چاہتے ہیں کہ کون سے صدر نے تاریخی کردار ادا کیا ہے, وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں, کیونکہ 18ویں ترمیم میں وہ واحد پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے اپنے پاورز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے حوالے کیے.
When he came into power, when he ٹھیک ہے, was آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا, president, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. quasi presidential نظام تھا. ٹھیک ہے سر, میڈم اس کا آپ کا پوائنٹ آ گیا. نظام ہوا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوا. بالکل ٹھیک ہے. ہمایوں صاحب, would you like to respond to her کہ آج پریزیڈنٹ کی سپیچ تھوڑی مختلف ہونی چاہیے تھی, کوئین کی جس طرح ڈگنیٹی ہوتی ہے سپیچ میں وہ برقرار رکھنی چاہیے تھی صدر کی, اس کے اندر جس نے بھی لکھا, جس سے بھی لکھوایا گیا, بٹ ڈگنیٹی جو ہے وہ ٹریس پاس ہوئی ہے یا سبڈی ہوئی ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے اس میں. کوئین نے اپنی کسی تقریر میں کبھی وہ حکومت وقت کی تنقید نہیں کرتی. پوائنٹ نمبر 2, ہمارا نظام مختلف ہے. ہمارے نظام میں صدر پارلیمنٹس اور پروونشل اسمبلیز الیکٹ کرتی ہیں. برطانیہ کے نظام میں وہ جی, آپ کی آواز, آپ کی بیٹا ہے وہ آگے سر, آپ کی آواز ٹھیک کرتے ہیں. بھائی صاحب, آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے, اتنی بات سمجھ آئیے کہ میرا بھی یہی ویسے پوائنٹ ہونے لگا تھا کہ کوئین سے بڑھ کر صدر کا عہدہ ہے پاکستان میں, کیونکہ وہ انڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے آتا ہے اور اس کے جو فرائض ہیں وہ شاید کوئین سے تھوڑے بڑھ کے ہی ہیں. اگر دیکھا جائے وہ وفاق کی علامت تو ہے ہی کوئین کی طرح, لیکن وفاق کے نظام و نسق کو بھی سمبولیکلی دیکھ رہا ہے, تو شاید زیادہ مدہ سرائی ہوگی, تھوڑی کم بھی ہو سکتی تھی. بہرحال لیکن جی ہمایوں صاحب, میں ایک بریک لوں گا. ایک بریک کے بعد ویورز جب واپس آئیں گے تو پاکستان کے جو پولیٹیکل حالات ہیں ویورز وہ بڑی شدت کی طرف جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے شدت پسندی بھگتی ہے 90s کے اندر, جب نواز شریف صاحب اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان ایک ٹسل تھی, اور پھر ہم نے دیکھا بعد میں بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے جس طرح ان کو ایک ٹیررزم ایکٹ ہوا اور وہ اس دنیا سے چلی گئیں. آج اسی کو ریپیٹ کرنے کی بات کی ہے مریم نواز صاحبہ کے ہسبینڈ کیپٹن صفدر نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز کو جان سے مارنے کے لیے لیزر گن استعمال کی گئی. یہ بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان میں اگر پولیٹیشنز جو ہے وہ اسی طرح مرتے جائیں گے یا ان پہ اٹیمپٹس ہوگی, اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر ہمارے پاس بچے گا کیا سوائے کافنز کے, پولیٹیکل کافنز کے. ایک بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے. جی ویورز ویری وارم ویلکم بیک ٹو شو. حکومت نے جو ہے لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے کہ روپیوں میں پیسے پاکستان کے پاس رکھیں, اب یہ بھی وزارت خزانہ نے بانڈز جاری کیے ہیں, اور اس میں اگر میں آپ کو بتا دوں کہ جو 3 سال کے لیے اگر آپ رکھیں گے تو 8% آپ کو جو ہے وہ ملے گا سود, شرعی انٹرسٹ جو ہے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ 1 جون کو, ابھی جو گزری 1 جون, اس میں پاؤنڈ 202 تھا فار ایگزامپل. آج جبکہ ابھی اگست کا مہینہ آدھا ہوا ہے, پاؤنڈ پہنچ گیا ہے 222 کے اوپر. تو اگر یہ انکریجمنٹ ہے 8% کی کہ ڈالر یا پاؤنڈ میں لوگ چینج نہ کرائیں پیسے, تو آئی تھنک اٹس ناٹ انف, کیونکہ جس سپیڈ سے ڈالر پاؤنڈ بڑھ رہا ہے اس سپیڈ سے تو گورنمنٹ یہ بھی نہیں دے رہی انٹرسٹ جتنا اگر یہ چاہ رہے ہیں کرنا. آج مریم نواز صاحبہ کی طرف سے الزام آیا, ذرا وہ پہلے سن لیتے ہیں, اس کے بعد پاکستان کی سیاست پہ بات کریں گے. یہ کیس جو ہے پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا انوکھا کیس ہے. وزیر اعظم پلاننگ کر رہے ہیں, شہزاد اکبر اس کو معاونت کر رہے ہیں اور نیب اعلیٰ کار بن رہے ہیں. یہ سری نگر بنا ہوا تھا اس دن, انہوں نے لیاقت باغ بنانے کی پوری کوشش کی تھی. گاڑی کھڑی ہے, اس کا فرینزک ہوگا, وہ کمپنی آئے گی کہ یہ پتھروں سے اگر بلٹ پروف گاڑیاں ٹوٹتی ہیں تو پھر لوگوں کو تو کھوتا ریڑھی پہ بیٹھ جانا چاہیے. یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہوئی ہے, بلایا گیا ہے, بلا کے کلنگ زون کے اندر گاڑی کو تنہا کر کے اس کے اوپر پتھراؤ بھی ہوا ہے, پتھراؤ کی کور میں فائر بھی ہوا ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ, یہ کچھ بہت ہی ہارش لفظ نہیں ہے کہ کلنگ زون بنا دیا گیا ہے, لیاقت باغ کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے, پرائم منسٹر ان کے مشیر کے اوپر اتنے سنگین الزامات یہ تو لگ گئے ہیں, اس کا کوئی ایویڈنس ہے؟ اور مریم نواز صاحبہ کو کچھ کر کے گورنمنٹ کو کیا ملے گا؟ وہ تو ان کو پولیٹیکل رائیول سمجھتے نہیں اپنے, نہ وہ کہتے ہیں ہم ان سے ڈرتے ہیں. آواز نہیں آ رہی. دیکھیے مریم صاحبہ سے پاکستان کا مریم صاحبہ سے اوکے. اچھا چلیں آپ جواب دے دیں. ان کی لائن ڈراپ ہے, سوال ویسے تھا, یہ جو الزامات لگایا گئے ہمایوں صاحب بڑے شدید الزامات ہیں, تو ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ لائن ٹھیک کریں جی ان کی پلیز. جی ہمایوں صاحب, اب میں جواب دوں؟ جی پلیز. دیکھیے پاکستان کا, مریم صاحبہ تو ایک پارٹی کی لیڈر ہے. پاکستان کا کوئی بھی شہری ہو اور اس کی جان و مال کو اگر تھریٹ ہو تو اسٹیٹ کا فرض بنتا ہے, اور میں کیپٹن صفدر سے کہوں گا کہ وہ اسٹیٹ کے اداروں سے فوری رجوع کریں. ہمیں ان چیزوں کو سیریسلی لینا چاہیے. اب تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لیاقت باغ پہ وہ کیا ریفر کر رہے تھے. لیاقت باغ جب انسیڈنٹ, انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن کا, تو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ موجود تھی. ہمیں جیسے
लियाकत अली खान शहीद कर दिए गए, जियाउल हक और मेरे वालिद और उनके साथ 27 और लोगों को जहाज गिरा के खत्म कर दिया गया, या बेनजीर भुट्टो को असैसिनेट कर दिया गया। स्टेट ऑफ पाकिस्तान का ये फर्ज बनता है कि वो गहराई में जाके मालूम करें कि बिलाखिर हुआ क्या है। बिल्कुल ठीक है जी। ये जो आज बयान दिया है कैप्टन सफ्दर ने, फौरी तौर पे आई थिंक इनको रजू करना चाहिए हुकूमती इदारों से, स्टेट के इदारों से, अदालतों से। जी ये आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया, लेकिन ये बड़ा खतरनाक इल्जामात है और आपको पता है इससे पहले पाकिस्तान में सियासी शहादतें या सियासी कत्ल हो चुके हैं। मरियम औरंगजेब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैंने सवाल किया था, आपको पहले आवाज नहीं आई मेरी? जी मुझे आपने सवाल किया, आगे थी, आप सवाल कंप्लीट कर लें। जी मैं ये कह रहा था कि आज कैप्टन सफ्दर का भी हम बात सुनवा रहे थे, उन्होंने बड़े सख्त लफ्ज यूज किए गवर्नमेंट के ऊपर, किलिंग जोन बना दिया और वो प्लानिंग के जरिए मारना चाह रहे हैं मरियम नवाज साहिबा को। मरियम नवाज साहिबा को गवर्नमेंट क्यों मारना चाहेगी, प्राइम मिनिस्टर क्यों मारना चाहेंगे, जबकि वो कहते हैं ना ये हमारे लिए पॉलिटिकल खतरा है, ना हमें इनसे कोई वैसे खतरा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कामरान हमारी पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली एक अंधोनाक एक तारीख सियासी जो लीडर्स होते हैं उनको उनकी शहादतों की, उनके कत्लों की भरी पड़ी है। तो दूसरी बात आपने की कि क्या पॉलिटिकल ख़तरा है मरियम से। मरियम नवाज से अगर पॉलिटिकल ख़तरा ना होता तो 2 दफ़ा वो जेल अपने वालिद के साथ ना भेजी जाती, और जिस किस्म का सियासी इंतकाम का निशाना मरियम नवाज को बनाया गया है इन 2 सालों में, उसकी सियासत में मिसाल नहीं मिलती कि किसी किस्म का पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं वो करती। पहले उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनको उनके वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया जब वो कश्मीर में मुजफ्फराबाद में जलसा करने जा रही थी। मंडी बाउद्दीन का जलसा हुआ, सियालकोट का जलसा हुआ, आपने देखे कि जितने जलसे हुए उसको वो पॉलिटिकल थ्रेट इतना बड़ा बन गया है कि आप देखें कि जिस दिन से मरियम नवाज साहिबा नैब से वापस आई हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी तर्जुमान का बयान, किसी वजीर का बयान, किसी भी ऐसे हुकूमती नुमाइंदे का बयान मरियम नवाज के नाम से खाली नहीं है। उनको फिक्र नहीं है कि आज अवाम जो है उनके घर रोटी नहीं है, उनको फिक्र नहीं चीनी जो है वो 52 रुपए से 110 रुपए किलो हो गई, उनको फिक्र नहीं आटा 33 रुपए से 78 रुपए किलो। मरियम नवाज का नाम है जो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और हर तर्जुमान के नाम पे है। और मैं ये जो आपने बात की ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत खतरनाक बात है। और इसके ऊपर पहले हमने जब FIR कैप्टन सफदर साहब कटाने गए उसी रात को तो नहीं काटी गई, उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया उनकी दरख्वास्त पे कि ये FIR को काटा जाए। हमने एक्सपर्ट्स के ज़रिए जो गाड़ी थी, कोई गाड़ी बुलेट प्रूफ जो होती है, ये मुज़ायका खेज़ बात है कि वो पत्थर से उसका शीशा टूट गया। ये तो मतलब ऐसी गुफ्तगू है जो कि मैं इसको इतनी इंडल्ज नहीं करना चाहती। फिर हमने क्योंकि बहुत परेशानी हो गई थी और हमने देखा, एक्सपर्ट्स को बुलाया, उन्होंने इसको रिव्यू किया और बिल्कुल उन्होंने ये इस बात की निशानदही की कि ये लेज़र गन से फायर किया गया है और अभी उसके फोरेंसिक के लिए हमने इंतज़ामात कर लिए हैं जो हो रहे हैं। और ये इस बात को ना मुस्लिम लीग नून और ना हम लोग इसको छोड़ेंगे। ये इतनी ख़तरनाक एक इवेंट हुआ है और इसमें हम बिल्कुल, जैसे कि अभी हमायूं साहब कह रहे थे कि हम रुजू भी करेंगे, लेकिन ऐसे वाक़यात अंधोनाक, अफसोसनाक हो जाने के बाद, इन दहशत गर्दी के वाक़यात हो जाने के बाद, वो नुकसान हो जाने के बाद भी जो आपने क्यों का सवाल किया था, उसका सवाल पाकिस्तान की तारीख में और आज तक कभी भी नहीं आया। लेकिन हम उनकी सिक्योरिटी को भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और फोरेंसिक के रिपोर्ट्स आने के बाद और जो FIR कटी है उसके ऊपर भी हम इसको एंड तक इसको लेकर जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ठीक है जी, आपका ये पॉइंट आ गया, बहुत ही खतरनाक वाक़या। बिल्कुल ठीक। नफीसा साहिबा, आप तो खैर विक्टिम रही हैं आप लोग, भुट्टो साहब पहले, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा टेररिज्म का शिकार हुई, बेनज़ीर साहिबा। लेकिन मैं आपका एक तज़िया चाहता हूं, मतलब ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, प्राइम मिनिस्टर ने जब भी कहते हैं वो बताते हैं वो ऑब्वियसली किसी माफिया का हिस्सा नहीं, हिमसेल्फ इज नॉट अ माफिया। वो इस तरह मूव नहीं करते हैं कि लोगों को कत्ल करवा दें, लोगों को अगवा करवा लें, पॉलिटिकल राइवल्स को। तो लैब का मामला डिफरेंट है। तो आप भी समझती हैं कि नून लीग की इस बात में वेटेज है कि मरियम नवाज साहिबा इतना बड़ा कुछ सियासी खतरा है गवर्नमेंट के लिए कि खुदा न खास्ता वो किलिंग जोन बना के उनको लेजर गन के जरिए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तरह मरवाने की कोशिश की जा रही होगी? नफीसा साहिबा, देखिए, इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए, लेकिन हमारी अपनी भी एक फहरिस्त है शिकायतों की। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एहसान फरार हुए और फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वाहिद लीडर हैं जिसने फ्लोर पर ये सवाल पूछा कि ये कैसे फरार हुए। उसका तो जवाब नहीं आया
اس کے چند مہینے کے بعد ایک دھمکی آ گئی احسان اللہ احسان کے اکاؤنٹ پہ، اور پھر جب ہم نے یہ پوائنٹ ریز کیا بار بار کہ یہ دھمکی جو ہے اس کا وضاحت کرے، اور بائی دا وے جو منسٹر انٹیریئر ہے اس وقت یہ وہ شخص ہے جس کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب حیات تھیں تو انہوں نے خدشہ اظہار کیا تھا کہ مجھے اس شخص سے بھی خطرہ ہے. تو اینی وے انہوں نے آج کا دن انہوں نے جواب نہیں دیا. اور ابھی کچھ دن پہلے جب زرداری صاحب کی حاضری تھی اور ہم وہاں موجود تھے تو وکیلوں کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی کورٹ میں، اور ہم نے پلین کلوتھس میں لوگ دیکھے جن کے پاس ڈنڈے بھی تھے اور جن کے ہمیں خدشہ یہ تھا کہ وہاں یہ دے آر لوکنگ فار این اپرچونٹی کہ وہاں پر کچھ قتل و غارت ہو. تو یہ ایک فیشسٹ حکومت ہے، ایک سلیکٹڈ حکومت ہے، اور اس کا جو فورس کی بنیاد پر یہ اس وقت ہے، ان کا جمہوری انداز بالکل نہیں ہے. تو ان سے کچھ بھی توقع کی بات. ٹھیک، اب میں اس پہ رسپانس ضرور لینا چاہوں گا، لیکن بریک کے بعد کھل کے رسپانس دیں گے ہمایوں اختر صاحب بھی اور باقی ہمارے پینلسٹ بھی. ہمایوں صاحب، ہم گریجولی امپروو کرنا چاہیے تھا ہمیں پالیٹکس میں، اور یہ الزام نہیں لگنا چاہیے تھا کہ جی گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہے فاشسٹ ہے، یا وہ مل کے کسی ایک ادارے کے ساتھ نیب پہ جس طرح الزام لگ جاتا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتی ہے، جس طرح آج الزام لگ گیا کہ وہ مارنا چاہتے ہیں پولیٹیکل رائیولز کو. تو اس سوال کا ضرور جواب آپ اس لیے دیجیے گا پاکستان کی ینگر جنریشن اور پالیٹکس نے گرو کرنا ہے، نہ کہ ہم نے اسی گندی پالیٹکس میں واپس جانا ہے جس میں لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، ان لوگوں کے کسی کا قتل ہے، کسی کا عدالتی قتل ہے، کسی کا ٹیررسٹ ایکٹ ہے. اس سے ہم نے نکلنا ہے. ایک بریک کے بعد ضرور میں آپ کا جاننا چاہوں گا کہ واٹس یور ویژن آن اٹ. بریک. اور یہ صدر کے خطاب پہ میں اینڈ میں ایک بات ضرور کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو موضوع چھڑا ہوا ختم کیا جائے. ہمایوں اختر خان صاحب، کچھ تسلی دلائیں پاکستانی پالیٹکس کو، اپوزیشن کو، کہ آپ لوگ اتنے فاشسٹ نہیں ہیں کہ سیاسی قتلوں کا سلسلہ جاری رہے اہم ترین لیڈرز کا، اور ان دس کیس مریم نواز. ہمایوں صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے، میں سمجھا مریم اورنگزیب صاحب. جی آپ سے بات کر رہا ہوں. دیکھیے، میں نے تو اپنی گفتگو میں پہلے ہی کہا کہ ہمارے ملک میں بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن 3 بڑی اسیسینیشنز ہیں جن کے پیچھے ملک کے اندر اور ملک کے باہر کے طاقتیں ہوتی ہیں، اور یہ اسٹیٹ کا فرض بنتا ہے کہ معلوم کریں تاکہ آئندہ یہ چیز ریپیٹ نہ ہو. تو میں اس چیز کے بالکل حق میں تو خود وکٹم ہوں جی، میں تو اس چیز کے حق میں ہوں. ٹھیک ہے مریم صاحب، آپ کانفیڈنٹ رہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، حکومت اس پالیسی پہ عمل پیرا نہیں ہے کہ وہ میں کامران ایک لائن ایڈ کروں گی. جی میں دیکھیں بات یہ ایک صرف بریفلی، کیونکہ میں اس گاڑی میں موجود تھی جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اور جو سینز میں نے دیکھے وہ بالکل انویسٹیگیشن اس کی ہونی چاہیے کہ جس طرح شیلنگ کر کے پہلے باقی گاڑیوں کو ہٹایا گیا اور بالکل اکیلی ہماری گاڑی رہ گئی تھی، اور اس کے بعد یہ کارروائی ہوئی. اس لیے ہم زیادہ پریشان ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو. لیکن میں نے آپ سے ایک چیز اور پوچھ لی کوئکلی سے پہلے پروگرام ختم ہو، تصویر دکھائیں جی ذرا، وہ نواز شریف صاحب کی تصویر دکھائیں ذرا، فل کٹ کر سکتے ہیں. مریم صاحبہ، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ حکومت کے 2 سال پورے ہوئے اور آپ نے عین اس ٹائم پہ نواز شریف صاحب کی جو تصویر دکھائی ہے کہ وہ لنڈن کے اندر جو ہے وہ بڑے آرام سے واک کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر احتساب عمران خان صاحب کا اپلائی نہیں ہو رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تصویر جو 2 سال پہ عمران خان صاحب کی آئی ہے، مطلب یا اپنی اچیومنٹ بتا رہے ہیں یا پرائم منسٹر کی اچیومنٹ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے باہر بھیج دیا؟ جی نہیں، ہم نواز شریف صاحب کو کبھی بھی اس سطح پر نہیں لاتے جہاں ہم ان کا کمپیریزن عمران صاحب سے کریں. پہلی بات تو یہ ہے، ہم ان کی کوئی بھی ایسی چیز ان کو دماغ میں رکھتے ہوئے نہیں کرتے، کیونکہ ہم وہ کمپیریزن ڈرا ہی نہیں کرتے، اور نہ ہو سکتا ہے وہ تصویر کیوں آئی ہے اس دن؟ باقی جو کارکردگی. میں آ رہی ہوں جی. دیکھیں کامران، آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کو جو جس بیماری سے وہ گزر رہے ہیں، ڈاکٹر نے ان کو آکسیجن لیولز لو ہو جاتے ہیں، ان کے جو پلیٹلیٹ کاؤنٹس ہیں وہ لو ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر نے خود ان کو یہ واک کرنے کا تجویز دی تھی، اور پہلی بھی جب تصویر آئی تھی اس کے اوپر بھی ایک واویلا مچایا گیا بہت زیادہ. تو یہ اس کے علاوہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران صاحب ہیں ان کا تو احتساب کا جو نیریٹو کا دیوالیہ ہے، وہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے، ہائی کورٹ کے فیصلے، ہیومن رائٹس واچ کی جو رپورٹ آئی ہے اس نے نیب نیازی گٹھ جوڑ کو بری طرح ایکسپوز کر دیا ہے. وہ تو پاکستان کی عوام جان چکی ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کو کال کوٹریوں میں نیب کے حوالے سے. وقت بڑا کم ہے.
ہمایوں صاحب سے जेलों एक में बात पूछ गिरफ्तार ली। एक मिनट आखिरी लाइन, जेलों में गिरफ्तार इसलिए किया था क्योंकि उनकी कारकर्दगी पे सवालिया निशान ना उठाया जा सके। उनका ख्याल था कि ये कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी इस तरह करने से, लेकिन 2 साल बाद भी उनकी कारकर्दगी जो है वो मनफी में जा रही है। Right. पाकिस्तान इस वक्त पॉइंट आ गया आपका पॉइंट आ गया मरियम साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट तो बहुत जगह है आज। हमायूं साहब ये बता दीजिए, तस्वीर जो आई है कल, ये तो मुंह चढ़ा रही है एहतसाब को, जो एहतसाब करने आप आए थे कि नवाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह आजाद फिर रहे और आप यहाँ एहतसाब के नारे बुलंद कर रहे हैं, यही तस्वीर का मायने लिया जाए? ये सवाल किससे है कामरान? आपसे सर, आपसे, आपका जरा स्काइप का प्रॉब्लम है, आपसे ही बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे आपका सवाल सही सुनाई नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ नवाज शरीफ साहब की आजादाना तस्वीर जो जारी की है नून लीग ने 2 साल परफॉर्मेंस के ऊपर इमरान खान साहब की, तो ये एहतसाब का मुंह चढ़ाती हुई तस्वीर है या ये आपकी अचीवमेंट है कि आप लोगों ने ये आसूदगी दे दी है कि वो बाहर गए हुए हैं? आप जो नवाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे की तस्वीर है उसकी बात कर रहे हैं? जी जी जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। देखिए ये मामला जो है ये अदालतों का मामला है पाकिस्तान में। सर वक्त खत्म हो गया और आपकी ऑडियो का बड़ा सीवियर मसला रहा। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे हमायूं साहब को, अब तो कोरोना जरा कम हो गया, स्टूडियो में बुलाएं। सदर मुमलिकत का खिताब था, व्यूअर्स हम पता नहीं कितना बिला वजह ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में और इस दुनिया में बड़े कम लोग हैं जो इंसाफ की बात करें अनबायस्डली विदाउट फेवरेटिज्म। मुझे ये नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत।